محمد خدا کے بعد ایمان والو دیکھو اذاں ہو کے ہو نماز ذکر نبی ہے لازمی ذکر خدا کے بعد احمد رضا کے بعد پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم جو وقت دیا گیا ہے اسی کو مرتبہ خاطر اپنی حاضری کو پیش کروں گا انشاءاللہ جو کلام کہیں گے انشاءاللہ اس پر اتفاق کروں گا حمد باری طرح کا چند اشعار پیش کرتا ہوں کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے اپنے مالک اپنے خالق اپنے رازق کا ذکر کرنا ہے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے 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 دنیا غافل نہیں صبح شام سید شام اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ 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 ہر شیطان رحمان سب کے لیے جو اس کو مانے نہ مانے رحمان سب کے لیے جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی بارش دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی دنیا کی نعمتیں دیتا ہے رحمان سب کے لیے لیکن سنو سنو رحیم صرف مومنوں کے لیے رحیم صرف مومنوں کے لیے مشکل نوٹا لڑوالا سب پالن والا مشکل نوٹا لڑوالا سب پالن والا بن کے ہمیشہ اس سے بن کے ہمیشہ اس سے سچے غلام چاہیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے رب دے ابیارے رج درود پڑھی رج درود رج رج درود پڑھی رج پڑھی 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 رج رج درود پڑھی رج درود صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی کریم صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی طبیبنا صلی علی محمد رج رج درود پڑھی رج پڑھی رج رج درود پڑھی رج درود بلغ غلام بلغ بنا بشمات جنگ بشمات سنت نجم افسات صلوا
علیہ وآلہ رج رج درود پڑھی رج رج درود پڑھی دامن اٹھا لئے دامن ولیاں دا پڑھیے اللہ نو راضی کریے دامن ولیاں دا پڑھیے اللہ نو راضی کریے توحید میں خانے چوئے ہر گھر کے چار دیئے سرکار قیامت جس کو جتنی خوشی ہے اتنی بلند آواز سے کہے گا سرکار کی آمد ہاتھوں کو جھنڈے بناؤ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ ہر گھر بھر لہراؤ پکارو رسول اللہ حبیب اللہ سرکار کی حشر شب شان دانش مولا حشر شب شان مثل فارس رج 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 تلعے ارادے سرکار کی ہاتھ اٹھا کر بولو شرمانا چھوڑو آقا کی لادت نور زمانہ صبح شب شلالہ نور زمانہ صبح شب شلالہ پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب شلالہ سکھان سے چلے گا آئندہ کی حکومت سکھان سے چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب شلالہ شکلا گلا گلا شکلا گلا گلا ہے عشق شورا ہے عشق شورا صبح شب شلالہ پینے کھڑا کعبے کا جھنڈا جھنڈا پینے کھڑا کعبے کا جھنڈا کا اشارہ شورا صبح شب شلالہ مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ جنون مرحبا 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 یا مصطفیٰ اتنی لگا نبی ہے کیوں نہ جھومیں آج ہم اتنی لگا نبی ہے کیوں نہ جھومیں آج ہم سرکار کی آمد اللہ کی آمد آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد اچھا بولا اور اچھا بولا شرمانا چھوڑا نور سے اپنے میری حاضری کا آخری کلام ذرا جھوم کر بڑھنا نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگیاں بگانے آئے دنیا جگیاں بگانے آئے ہم کے مارو دکھیاروں کو ہم کے مارو دکھیاروں کو ہم کے مارو دکھیاروں کو سینے
سے لگانے آئے سینے سے لگانے آئے دنیا جگہ بگانے آئے سرور عالم دنیا جگہ بگانے آئے دنیا جگہ بگانے آئے نکلا ہوا ہے نکلا ہوا بگانے آئے دنیا دنیا عشقوں سے بھر کر چوریاں عشقوں سے بھر کر چوریاں اب آنکھیں بچھا دو راہ میں صلی اللہ ملکہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ عرش وی فرش والے رکھن کون غریباں دی لج آیا پاویں شاہ تے پاویں گدا ہووے کاسا لے بوئے پج پج آیا
کرم کریم نے کمال کیتا جرا گیا رج آیا صدیاں بعد بھی ناصر انج لگ دے او جی میں سونا زمانے تے اج آیا جی میں سونا زمانے تے اج آیا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ آئیے مل کر کوئی لب کوئی زبان خاموش نہیں مل کے پڑھیے گا میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون میں جو میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون میں میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون میں طاقت گایا کر تیرے دکھ مک جاون گے میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے طاقت گایا کر تیرے دکھ مک جاون گے سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن چپ اکھیاں نو لایا کر تیرے دکھ مک جاون گے آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا یہ کہوں گا نام محمد اپنے رضا سے میں قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد اپنے جمیل رزق دل میں اپنے جمیل رزق دل میں آجا سماجا 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 آجا سماجا نام محمد چم اکھیاں نو لایا تیرے دکھ مک جاون گے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دنیا تو نہ ڈریا کر بس علی علی کریا کر دنیا تو نہ ڈریا کر بس علی علی کریا کر نعرہ حیدری لایا کر نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ رسالت مکھ جاون گے گیتا قد گایا کر تیرے دکھ مکھ جاون گے داتا دی عظمت نو تیرا من دا زمانہ ہے داتا دی عظمت نو تیرا من دا زمانہ ہے در بلیت
جایا کرے تیرے دکھ بن گئے جب میلاد منایا کرے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ عشق مصطفیٰ جن کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے یہ سرور کونین کے آنے کی جڑی ہے پڑھیے نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہو سکے تو مل کے پڑھیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تیرا چرچا گلی گلی ہے دانی گلی گلی ہے تیرا چرچا گلی گلی ہے دانی گلی گلی ہے واصف ہر ایک کل و سمر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے
قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم آمین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچ رتبے پان والا آ گیا اونچ رتبے پان والا آ گیا آسیو آج شکر دے سجدے کرو سب نو سینے لان والا آ گیا اونچ رتبے پان والا آ گیا چکیاں دے وچ وی دیوے بل پئے چگیاں دے وچ وی دیوے بل پئے روشنی وردان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تعریف اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ہے خالق کائنات ہے اور رب العالمین ہے بے انتہا اعلیٰ اور درود و سلام اس آقا نامدار کی بارگاہ عالیہ میں جو مالک کائنات ہیں رحمت للعالمین ہیں سلام سب انبیاء پر اولیاء پر صلحاء پر اور تمام اہل محبت اہل سنت و جماعت پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے چند الفاظ تلاوت کیا ہے یہ الفاظ میراث مصطفیٰ نعت مصطفیٰ کا ایک حصہ ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے متعدد مقامات پر میراث مصطفیٰ اور نعت مصطفیٰ بیان کیا اس لیے کہ اس کو یہ ذکر بڑا پسند ہے میراث اور نعت کا ذکر اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے تو جگہ جگہ بیان کیا اور ہر جگہ منفرد انداز میں پیش کیا ہے کبھی کہا نور آ گیا کبھی کہا رسول آ گیا کبھی یہ کہا میرا نبی آ گیا کبھی کہا رحمت للعالمین آ گیا کبھی کہا مبشر آ گیا کبھی کہا نذیر آ گیا کبھی کہا شاہد آ گیا کبھی کہا سراج منیر آ گیا اس طرح حضور کی باتیں اور میراث بیان کیا ہے یہاں ایک منفرد انداز ہے روکھا انداز ہے قد جاءکم برہان من ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان دلیل آ گئی اب یہ برہان میں وہ ساری شانیں شامل ہیں جو پہلے بتائیں گے نا وہ نذیر بھی ہے وہ بشیر بھی ہے وہ سراج منیر بھی ہے رسول بھی ہے سب چیزوں میں ایک لفظ میں سب کچھ آ گیا تو برہان من ربکم ہمارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی رب کی طرف سے من ربکم رب کی طرف سے دلیل آ گئی دلیل کیا ہوتی ہے ثبوت کسی شے کا ثبوت مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے جی سورج چمک رہا ہے
دلیل کیا اس کی؟ دلیل کہ دھوپ آئی. دھوپ جو ہے سورج کی دلیل ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے واقعی سورج نکلا ہوا ہے. ہم کمرے سے دیکھ کے ہمارا دھوپ لگ گیا تو ہم یقین ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. دھوپ سورج کی دلیل ہوتی ہے. ایسے ہی ہم نے کہا کہ دلیل آگے کیا ہے دلیل؟ سب سے پہلے تو ہم مفسرین کرام کو دیکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ برہان من ربکم سے مراد محمد کی ذات پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. برہان اور دلیل جو ہے وہ محبوب خدا ہے. اگلی بات ہے کہ وہ دلیل کس کی ہے، کس چیز کی دلیل ہے. پہلے دعویٰ ہوتا ہے یہ دلیل ہوتی ہے. جب دعویٰ کوئی کرے کسی چیز کا اسے کہا جاتا ہے کہ دلیل پیش کرو، اس پر ثبوت دو. اگر تو پھر دعویٰ کرتے ہو، اگر دلیل پیش نہیں کی جاتی دعویٰ نہیں مانا جاتا. اب دعویٰ کیا ہے؟ اسلام کا ایک دعویٰ ہے، بنیادی دعویٰ ہے، پکا دعویٰ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک دعویٰ ہے. وہ دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. دعویٰ کیا ہے اسلام کا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. کیا معنی اس کا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا، ایک ہی ہے. اس کی نشانی کیا ہے ہمارے پاس؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ دعویٰ کو مان لیں گے ماننے والے، لیکن ایسے بھی نہیں دلیل مانگتے ہیں، ثبوت دو اس کا. اب ہم نے کہا اس کا ثبوت ہے محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل، اس کا ثبوت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی کہتے ہیں کیسے ثابت کرو؟ تو دلیل پر اعتراض ہوتے ہیں، دعوے پر نہیں ہوتے. ایک بندہ کسی مقدمے میں کوئی وکیل کوئی دلیل پیش کرتا ہے، دوسرا وکیل جو ہے اس کے مقابل پر وہ اس کی دلیل کو توڑ دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے. یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے، اس میں یہ کمی ہے، یہ اعتراض ہے اس میں. دوسرا کوئی دلیل پیش کرتا ہے اپنے مقدمے پر، پہلا خود رد کر دیتا ہے اس کا. ایک عالم، ایک فاضل، ایک محقق، ایک مفسر، ایک اسکالر کوئی دلیل دیتا ہے اپنے کسی دعوے پر، دوسرا اس کو رد کر دیتا ہے. کیوں؟ ایک دوسرے کے علم کا مقابلہ ہے. ایک کا علم دوسرے سے بڑھ کر ہے، دوسرے کا تیسرے سے بڑھ کر ہے. اللہ فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم. ہر علم سے بڑا ایک علم والا ہوتا ہے. ایک علیم وہ ہے، ایک علم والا وہ ہے جس سے بڑا علم والا ہے کوئی نہیں. اگر وہ دلیل دے پھر کون توڑے گا؟ اگر وہ دلیل دے کون توڑے گا؟ جس سے علم والا بڑا ہے کوئی نہیں، اس جیسا ہی کوئی نہیں. وہ علم والا کون ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور. وہ علیم ہے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے. جب دلیل وہ دے اس کو کون توڑے گا؟ اس کی دلیل ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. اللہ تعالیٰ کی دلیل دی ہوئی ہے. قد جاءکم برہان من ربکم، یہ دلیل تمہارے رب کی طرف سے آ گئی ہے. اب کون جواب دے گا؟ اچھا پھر بھی تم ثابت تو کرو یہ کیسے دلیل بنتی ہے. اب دیکھیں چند باتیں کروں گا، وقت کی قلت کی وجہ سے دلیلیں بہت ہیں. ثبوت اس بات کا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی دلیل و برہان ہے. ایک وقت تھا ایک شخص بہت بڑا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، لشکر ہے. گھمنڈ میں آ گیا، میں نے کہا میں خدا ہوں. اس نے کہا میں خدا ہوں. اللہ نے اس کے مقابلے میں بندہ بھیجا. بندے نے اس سے کہا تو خدا نہیں ہے، خدا تو اللہ ہے. کہتا میں خدا ہوں. بندے نے کہا، اللہ کے بندے نے، اللہ کے نبی نے کہا خدا وہ ہے، رب وہ ہے
اللہ جو حی و یمیت، جو زندگی اور موت دیتا ہے، وہ خدا ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ بول اٹھا وہ کہنے لگا قال انا حی و امیت، میں زندگی موت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا بادشاہ کہ میں زندگی موت دیتا ہوں، میں رابطہ کیسے دیتا ہے؟ ایک قیدی جس کو کل سزا ہونی تھی یا آئندہ اس کو قتل کی سزا دینی تھی، یعنی کہ اس کو سولی چڑھانا تھا، اس کو بلایا، آزاد کر دیا، کہا دیکھو میں نے تسبیح دے دی ہے۔ ایک دوسرے بندے کو پکڑا، قتل کروایا کہ میں نے موت دے دی اس کو۔ اب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے عقل ٹھکانے نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ زندگی موت کا معنی کیا بنتا ہے۔ اس کے خیال میں جس کو کل موت آنی تھی اس کو اللہ نے بچا دیا اس کے حال سے، اس کے بارے میں اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو موت دلا دی اللہ نے۔ زندگی موت وہی دیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اچھا آپ نے کہا ایسا کر، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کی ایک اور نشانی۔ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب جو ہے نا اللہ، وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو کہتا ہے میرا اپنا مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو کہتا ہے میرا رب تو مشرق سے نکالتا روز سورج کو، تو ایک بار نکال کے دکھا مغرب سے، کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر، وہ کافر جو تھا نا مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، خاموش ہو گیا، نہ جواب دے سکا۔ کیسے جواب دے؟ اب وہ کون ہے؟ نمرود مردود وہ تھا، پوری دنیا بھی حکومت کر رہا ہے، بے شمار دولت ہے، بے شمار شہرت ہے، بے شمار عزت ہے، لیکن اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، نکال دے پورے مغرب سے، بہت مبہوت ہو گیا۔ لیکن ایک وقت وہ آتا ہے، اللہ کے نبی رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب جب تشریف فرما ہے، مولا علی بیٹھے ہیں، ان کے زانوں پہ آقا نے سر رکھا ہوا، سر رکھا ہوا ہے اس کے زانوں پہ۔ مولا علی شیر خدا کے، نماز عصر حضور نے ادا کر لی ہے، مولا علی نے بھی ادا نہیں کی۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وقت عصر کا جا رہا ہے، مولا علی کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ حضور آنکھیں بند کر کے آرام فرما ہے، سورج ڈوب رہا ہے، نماز فرض ہے، وہ بھی عصر کی نماز ہے، درمیانی نماز، اس کا زیادہ حکم ہے قائم کرنے کا، خیال رکھنے کا۔ نماز عصر جا رہی ہے، لیکن اپنے زانوں کو نہیں ہلاتے، نہ حضور کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنی ہے، میں نے ذرا مجھے موقع دیا۔ کیوں؟ اس لیے پتہ ہے کہ اگر بے ادبی ہو گئی سارا کچھ ضائع ہو جائے گا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ نہیں ہلایا حضور کو، نماز کا ٹائم چلا گیا، پورے غروب ہو۔ اب آقا علیہ السلام کی نیند ایسی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے آس پاس۔ آقا فرماتے ہیں کہ تنام عینائی ولا ینام قلبی، دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ حضور سوتے ہوئے بھی جاگتے ہیں، سب کچھ آس پاس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں۔ نماز کا ٹائم چلا گیا، پورے غروب ہو گیا، آنکھ کھولی، علی کو دیکھا کہ کچھ تھوڑے سے نا مغموم ہیں۔ علی کیا بات ہے، نماز پڑھ لی ہے عصر کی؟ حضور نہیں پڑھی، پڑھنی ہے۔ حضور کیسے پڑھنی ہے؟ عصر کے وقت میں پڑھنی ہے، قضا پڑھنی ہے؟ جیسے حضور آپ کی مرضی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، علی تیرے اور تیرے نبی کے کام میں مصروف تھا، تیرے اور تیرے نبی کے کام میں مصروف تھا۔ فردد علیہ الشمس، اس کو سورج لوٹا لے حضرات، اپنے ٹائم پہ نماز پڑھ۔ یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، انگلی اٹھائی سورج کی طرف جو ڈوبا ہوا ہے مغرب کی طرف، انگلی اٹھائی، انگلی کیسے اٹھا رہے اوپر؟ صحابی کہتے ایسا لگتا تھا جیسے انگلی کے ساتھ دھاگا بجا ہوا سورج کو، آپ اٹھا رہے ہیں پورے بارہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب سے باہر نکالا کس نے؟ اللہ کے نبی نے۔ لیکن یہ نہیں کہا میں خدا ہوں، یہ نہیں کہا میں خدا کا بیٹا ہوں، شریک ہوں، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔
मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसलिए जो मैंने कर दिया है। अगर अल्लाह का बंदा सूरज निकाल सकता है मगरब से, तो अल्लाह क्या नहीं कर सकता, कि दलील है अल्लाह। और आगे चलते हैं तारे सौर में प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, और वो उस शख्स, उस हस्ती के दानों पे सर रखे हैं जो नबियों के बाद सबसे अफजल वाला है। अब वहाँ